بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، شہر بے مثل اسلام آباد سے میں ہوں آپ کے ساتھ محمد سمیع طاہر۔ ساتویں جماعت کی اسلامیات پڑھیں گے، جس میں گزشتہ دنوں ہم نے باب پنجم ہدایت کے سرچشمے مشاہیر اسلام، اس کا پہلا سبق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پڑھا تھا۔ اس کی ہم نے ریڈنگ کی تھی اور اس کے سوال نمبر 1 کے تفصیلی جوابات دیے تھے۔ عزیز طلباء، اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ مشاہیر اسلام کے کارناموں، تاریخ اور حالات زندگی سے واقف ہو جائیں گے۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کے دلوں میں امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے فضائل و مناقب آ جائیں گے۔ عزیز طلباء، اس سبق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں سے آپ واقف ہو جائیں گے۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ میں عبادات اور محنت کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 83 پیج 83 کھول لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مشاہیر اسلام ہدایت کے سرچشمے باب پنجم کا یہ پہلا سبق ہے۔ اس کی ریڈنگ پچھلے سبق میں بھی ہو چکی تھی، لیکن ایک دفعہ پھر اس کی مختصر ریڈنگ کرتے ہیں اور سوال نمبر 2 کے جوابات ہم کریں گے۔ ہدایت کے سرچشمے مشاہیر اسلام، تعارف۔ مشاہیر کے حالات زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ مشاہیر مشہور لوگ، مشاہیر مشہور لوگ، مشعل راہ، راستے کا چراغ۔ مشاہیر کی تاریخ اور حالات زندگی کے مطالعہ سے نہ صرف ان کی پاکیزہ زندگی اور کارناموں سے آگاہی حاصل ہوتی ہے، آگاہی واقفیت، بلکہ پڑھنے والوں کے ذہن میں بھی ان اعمال کو اپنانے اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ ابھرتا ہے۔ مشاہیر کی زندگی سے ہمیں معرفت الہی کی طرف رہنمائی بھی ملتی ہے۔ معرفت الہی، اللہ کی پہچان، اللہ کا تعارف۔ مشاہیر کی زندگی سے ہمیں معرفت الہی کی طرف رہنمائی بھی ملتی ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خدمت کی اور زندگی کے مختلف شعبوں میں کمال حاصل کیا۔ رضا، خوشنودی، خوشی۔ اس باب میں ہدایت کے سرچشموں اور مشاہیر اسلام میں سے چند کا ذکر کیا جا رہا ہے، جن میں سے پہلا سبق جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ اعلان نبوت کے چوتھے سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسلمان گھرانے میں ہی آنکھ کھولی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں، جب میں نے اپنے والدین کو پہچاننا شروع کیا تو وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ بچپن میں محلہ کی لڑکیاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع رہتیں اور وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ گڑیا کے ساتھ کھیلنا اور جھولا جھولنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند تھا۔ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا
اور رخصتی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس گھر میں رخصت ہو کر آئی تھیں وہ کوئی عالی شان عمارت نہ تھی۔ بنی نجار کے محلہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے متعدد حجرے تھے۔ ان میں سے ایک حجرہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہایت مثالی زندگی گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و ارشاد کی مجلسیں روزانہ مسجد نبوی میں منعقد ہوتی تھیں، جو حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بالکل ملحق تھی، جڑی ہوئی ساتھ۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر بھی لوگوں کو جو درس دیتے تھے وہ اس میں شریک رہتی تھیں۔ اگر کبھی دوری کی وجہ سے کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو دوبارہ پوچھ لیتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام الہی کی معرفت اور احکام نبوی کے علم سے کامل طور پر آگاہ تھی، مکمل طور پر معرفت پہچان۔ یہی وجہ ہے کہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، صحابیات صحابیہ کی جمع ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں سب سے زیادہ احادیث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی ہیں، تحریر فرمائی۔ اور بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر علمی برتری اور فوقیت رکھتی تھی، فوقیت بھی برتری بڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم انساب نسب کا علم، یعنی لوگوں کے خاندان کے بارے میں تعارف ہونا، اور شاعری پر دسترس رکھتی تھیں، عبور۔ یہ علوم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم طب سے بھی واقف تھیں، میڈیکل سے ہی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ غزوہ کی جمع ہے وہ جنگ جس کا لشکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ فرمایا ہو اسے سریہ کہتے ہیں، اور وہ جنگ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو اسے غزوہ کہتے ہیں۔ غزوہ کی جمع غزوات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد یعنی کئی غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ عبادت الہی میں اکثر مصروف رہتی تھیں۔ نماز پنجگانہ اور تہجد کے علاوہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چاشت کی نماز بھی ادا کرتی تھیں۔ نماز پنجگانہ جیسے پچھلے سبق میں بھی وضاحت کی تھی کہ پانچوں وقت کی جو فرض نمازیں ہیں جس میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ پانچوں نمازیں نماز پنجگانہ کہلاتی ہیں۔ اور تہجد جو ہے یہ صبح صادق سے پہلے جو ہے یہ یعنی آدھی رات کے بعد کی نماز یہ تہجد کی نماز ہے، نوافل ہیں یہ۔ اور پھر اس کے بعد تہجد صبح صادق کے بعد جب طلوع فجر ہوتی ہے تو یہ فجر کی نماز ہے، یہ فرض ہے۔ پھر طلوع آفتاب کے 15 منٹ بعد اشراق کی نماز ہے، اور اشراق کے گھنٹہ 2 گھنٹے بعد چاشت کی نماز ہے۔ اسی طرح مغرب کے بعد چاشت کے بعد پھر ظہر کی نماز آ گئی، ظہر کے بعد عصر ہے، عصر کے بعد مغرب ہے، مغرب کے بعد پھر نفل نماز پڑھنا چاہیں تو اوابین پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد عشاء کی نماز ہے فرض،
اور عشاء کے بعد جو ہے وہ پھر وطر ہیں، اور اسی طرح وطر کے بعد پھر رات کو تہجد اور پھر فجر، یہ سرکل اسی طرح چلتا رہتا ہے 24 گھنٹے۔ عبادت الہی میں اکثر مصروف رہتی تھیں۔ نماز پنجگانہ اور تہجد کے علاوہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چاشت کی نماز بھی ادا کرتی تھیں۔ اکثر نفلی روزے رکھتی تھیں۔ رمضان المبارک میں نماز تراویح کا خاص اہتمام فرماتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق نہایت بلند تھا۔ یہ جو لفظ اخلاق ہے، اس کے تلفظ پہ خاص دھیان دیا کریں۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا اس کو اخلاق پڑھ جاتے ہیں، بولنے میں بھی اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اس کو اخلاق بولتے ہیں۔ اخلاق کے معنی ہے بوسیدہ، بہت پرانا، اور اصل لفظ جو خلق کی جمع ہے وہ اخلاق ہے، الف کے اوپر زبر ہے، اخلاق۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق نہایت بلند تھا۔ وہ نہایت سنجیدہ، فیاض، سخی، سخاوت کرنے والی، عبادت گزار اور رحم دل تھی۔ غیبت اور بدگوئی سے بچتی تھی۔ غیبت کسی کے پشت پیچھے کوئی بات کرنا جو اس میں موجود ہو وہ غیبت کہلاتی ہے، جو موجود نہ ہو وہ تو بہتان بن جاتا ہے۔ ہم اگر کسی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ عیب تو اس میں موجود ہے۔ ایسی بات کرنا جو اس کو ناگوار گزرے، اس کی غیر موجودگی میں ایسی بات جو اسے ناگوار گزرے، یہ غیبت کہلاتی ہے، اور یہ بات اس میں موجود ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہم کریں جو اس میں موجود ہی نہ ہو تو وہ تو اس پہ بہتان بن جاتا ہے۔ بدگوئی، برا بولنا۔ غیبت اور بدگوئی سے بچتی تھیں۔ شجاعت اور بہادری کی صفات میں بے مثل تھیں۔ چنانچہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں میں اضطراب برپا تھا، اضطراب، بے چینی، اپنی کمر پر مشک لاد کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ مشک یا مشکیزہ جو ہے یہ چمڑے کا بنا ہوا ایک بڑا سارا تھیلا ہوتا ہے جس میں پانی بھر کے لے کے جاتے ہیں۔ دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت رکھتی تھیں، خشیت، ڈر۔ خدمت گزاری کے لیے یعنی خدمت کرنے کے لیے اگرچہ گھر میں خادمہ موجود تھی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھیں۔ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی مہمان آتا تو مہمان نوازی کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام مسلمانوں میں بڑی مقبولیت حاصل تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہونے کی وجہ سے تمام مسلمانوں کی ماں ہیں۔ اس لیے حجاز جو ہے یہ عرب کا صوبہ ہے، جس میں یہ موجودہ سعودی عرب کا علاقہ جو ہے یہ حجاز کہلاتا ہے، جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں علاقے شامل تھے، یہ علاقہ حجاز کہلاتا تھا۔ اسی طرح شام، عراق، یہ سارے اس وقت عرب کے حصے تھے، صوبے تھے۔ اس لیے حجاز، شام، عراق اور مصر میں ہر جگہ ماں کی طرح مانی جاتی تھی۔ اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق ان سے رہنمائی اور مشورہ لیا کرتے تھے۔ خلفائے راشدین اپنے دور اقتدار میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر طرح خیال رکھتے تھے۔ وفات۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو رات کے وقت وفات پائی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 67 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، جو ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام حاکم تھے۔ وصیت کے مطابق انہیں جنت البقیع میں رات کے وقت دفن کیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 رمضان 58 ہجری کو رات کے وقت وفات پائی۔
اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 67 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، جو ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام حاکم تھے۔ وصیت کے مطابق انہیں جنت البقیع میں رات کے وقت دفن کیا گیا۔ عصر حاضر کی بچیوں اور خواتین کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مکمل طور پر بہترین نمونہ اور مشعل راہ ہے۔ عصر زمانہ یعنی موجودہ زمانے کی بچیوں اور عورتوں کے لیے امہات المومنین کی محبت اور اتباع پیروی ہم سب کے لیے لازم ہے۔ اس عمل کے ذریعے دنیاوی اور اخروی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہوں گی، اخروی آخرت کی۔ تو عزیز طلباء، اس سبق کی ریڈنگ اور وضاحت مکمل ہوئی۔ پچھلے سبق میں ہم نے اس کے سوال نمبر 1 کے الف ب جیم دال ہے اجزاء کے تفصیلی جوابات لکھے تھے۔ ابھی ہم اس سبق کے سوال نمبر 2 کے الف ب جیم دال چاروں اجزاء کے مختصر جوابات لکھیں گے۔ سوال نمبر 2 کا الف جز پہ آ جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئی؟ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 83 کھول لیں، صفحہ نمبر 83 پیج 83، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں دیکھیں تیسری لائن جو ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اس سبق کا دوسرا پیرا بنتا ہے تیسری لائن۔ اعلان نبوت کے چوتھے سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ اعلان نبوت کے چوتھے سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی۔ لیکن جتنا پوچھا صرف اتنا گیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئیں، تو اس کا جواب صرف اتنا بنتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت کے چوتھے سال مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ یہ اس کا جواب بنتا ہے، اعلان نبوت کے چوتھے سال مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ بے جز ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں کیا کھیل پسند تھا؟ اسی صفحہ 83 پہ آخری پیراگراف پہ آ جائیں۔ آخری پیراگراف کی پہلی لائن، اس سبق حضرت عائشہ صدیقہ کا تیسرا پیراگراف بنتا ہے، صفحہ 83 کا آخری پیراگراف ہے۔ بچپن میں محلہ کی لڑکیاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع رہتی اور وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ گڑیا کے ساتھ کھیلنا اور جھولا جھولنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند تھا۔ یہاں تک اس کا جواب بنے گا۔ بچپن میں محلہ کی لڑکیاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع رہتی اور وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ گڑیا کے ساتھ کھیلنا اور جھولا جھولنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند تھا۔ جیم جز، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب وفات پائی؟ صفحہ نمبر 84 کی آخری لائن پہ آ جائیں، پیج 84، آخری لائن، وفات۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 رمضان 58 ہجری کو رات کے وقت وفات پائی۔ صفحہ 85 پہ آگے اوپر ایک لائن اور ہے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 67 برس تھی، 67 ایئرز۔ آگے اس میں نہیں پوچھا گیا کہ نماز جنازہ کنہوں نے پڑھائی۔ یہ الگ سے کویسچن بن سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کنہوں نے پڑھائی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، جو ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام حاکم تھے۔ یا پھر ایک اور سوال کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں دفن ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وصیت کے مطابق جنت البقیع میں دفن ہے۔
اور آپ کو رات کے وقت دفن کیا گیا۔ سوال نمبر دال، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کن کے لیے بہترین نمونہ اور مشعل راہ ہے؟ اسی آخری پیراگراف صفحہ نمبر 85 کے اوپر پہلے پیراگراف میں آخری لائن ہے کہ عصر حاضر کی بچیوں اور خواتین کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مکمل طور پر بہترین نمونہ اور مشعل راہ ہے۔ یا یوں لکھ دیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی عصر حاضر کی بچیوں اور خواتین کے لیے مکمل طور پر بہترین نمونہ اور مشعل راہ ہے۔ اس میں ایک اور شارٹ کوسچن بن سکتا ہے کہ امہات المومنین کی محبت اور اتباع سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ امہات المومنین کی محبت اور اتباع ہم سب کے لیے لازم ہے۔ اس عمل کے ذریعے دنیاوی اور اخروی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہوں گی، اور مومنوں کی ماں ہے تو ماں کا ادب و احترام، اور پھر ام المومنین، تو اس لحاظ سے ہم سب پہ امہات المومنین کی محبت اور اتباع سب پہ لازم ہے۔ اللہ پاک ہمیں امہات المومنین حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت الظام کے ادب و احترام اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس پر بھی اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیز طلباء، اس سبق میں ہم نے ہدایت کے سرچشمے مشاہیر اسلام کے بارے میں پڑھا، جس میں پہلا سبق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی ہم نے پڑھے۔ بڑی تفصیل سے اس پہ پچھلے سبق میں بھی بات ہوئی، آج بھی ریڈنگ بھی ہوئی اور وضاحت بھی ہوئی، اور اس کے سوال نمبر 2 کے جوابات جو ہیں، مختصر جوابات، وہ ہم نے کیے۔ سوال نمبر 2 کے 4 اجزاء ہم نے حل کیے۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ یہ 4 اجزاء جو ہیں، سوال نمبر 2 الف ب ج د، یہ بطور ہوم ورک نیٹ کاپی پہ آپ حل کریں گے۔ سوال نمبر 2، اس کے الف ب ج د 4 اجزاء ہوم ورک کے طور پہ نیٹ کاپی پہ خوش خط کر کے لکھیں گے اور اس کو زبانی یاد بھی کریں گے۔ سوال نمبر 3 آپ پچھلے سبق میں مجھے حل کر کے بھیج چکے ہیں، اور سوال نمبر 4 جو ہے یہ حل کر کے اپنے نام، رول نمبر اور سیکشن کے ساتھ مجھے سینڈ کریں گے، اور ایک ہی دفعہ سینڈ کریں گے، بار بار نہیں سینڈ کریں گے، اس سے کنفیوژن ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4 جو ہے یہ حل کر کے اسائنمنٹ کے طور پہ مجھے ابھی بھیجیں گے اٹینڈنس کے لیے۔ آپ کے سوالات ہوں تو میں آپ کے ساتھ ابھی لائن پہ موجود ہوں، کسی قسم کے بھی سبق کے متعلق سوالات ہوں تو میں آپ کے ساتھ ابھی لائن پہ موجود ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں شکر گزار ہوں اپنی فنی، معاونتی، تکنیکی ٹیم کا، جس کے تعاون سے میں یہ سبق آپ تک پہنچانے کے قابل ہوا۔ تقبل اللہ منا و منکم۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور اس سبق کو اپنے گوش گزار کیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔